اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت جذباتی ہے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، لیکن سلمان اکرم راجہ پر مجھے بہت افسوس ہے کہ سلمان اکرم راجہ بہت بڑا ڈرامے باز نکلا، اور سلمان اکرم راجہ کو اب میں سلمان اکرم راجہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب سے سلمان اکرم راجہ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، وہ ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ جو عالیہ حمزہ کے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے جھوٹ بولا ہے وہ، لیکن سلمان اکرم راجہ نے عمران خان پر جو مشکلات آئی ہیں، عمران خان پر جو ظلم و ستم آ رہے ہیں، اس پر عمران خان نے اس سے بہت بڑی ذمہ داری دی۔ یہ ہے سیکرٹری جنرل PTI، لیکن کیا اس نے عمران خان کی کوئی چیز یا عمران خان پر ہونے والے ظلم کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہے؟ تو جواب میں نہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کامنٹ میں مجھے نیچے بتائیں تاکہ مجھے بھی معلومات ہو سکے۔ دیکھیے، سلمان اکرم راجہ بہت اچھا وکیل ہے، میں اسے بہت سمجھتا، لیکن سلمان اکرم راجہ نے جو 26 نومبر کے ہونے والے واقعے کے بعد جو گاڑی پر پھرتا رہا، لیکن اس پر میں سلمان اکرم راجہ پر بالکل تنقید نہیں کروں گا، اس موضوع کو میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو حالیہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں۔ کیا سلمان اکرم راجہ کو عالیہ حمزہ کے بارے میں جھوٹ بولنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کا جواب میں نہیں۔ اگر آپ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ ہٹ جائیں، کیا یہ لوگ عمران خان صاحب کا حکم مانیں گے؟ جواب میں نہیں، یہ لوگ عمران خان کا حکم نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آخر کار عمران خان کو 2 سال ہونے والے، کیا عمران خان نے سدا جیل تو نہیں رہنا؟ ان لوگوں کی سیاستیں ختم ہو چکی ہیں۔ جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر گئے ہیں، کیا وہ آج ان کی سیاست کیا ہے؟ جواب ہے، ان لوگوں کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آج کل وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ تو سلمان اکرم راجہ کا بھی مستقبل مجھے کالا نظر آ رہا ہے، پرویز خٹک کی طرح۔ عمران خان نے اس کو بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، اس شخص نے عمران خان کی کوئی بات نہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ درخواستیں دائر کریں سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کی، لیکن سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کون ہوتے ہیں کہ ہم درخواستیں دیں؟ عمران خان نے کہا ہے جو 26 نومبر کے لوگ شہید ہوئے اور لاپتہ ہیں ان کی FIR درج کرائیں۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کون ہوتے ہیں کہ ہمیں حکم دینے والے؟ تو اسی طرح سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب کے حکم نہیں مانتے، اور یہ کیونکہ عمران خان کو مینیج کرنے کے لیے یہ نون لیگ کا پہلے نواز شریف کا وکیل تھا، میں اس پر نہیں جاؤں گا کہ کیا اس کو نواز شریف نے PTI میں اندر راز بھیجیے، تو ہو سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو بھیجو۔ کیا سلمان اکرم راجہ نے، میں اس پر نہیں جاؤں گا کہ سلمان اکرم راجہ نواز شریف کی سپورٹر ہے، میں اس بات پر بھی نہیں جاتا کہ سلمان اکرم راجہ وکیل اچھے ہیں اور پرسن وکیل ہے، لیکن PTI میں آ کر اس کی وہ نہیں رہی جو اس سے ہمیں توقع تھی۔ تو سلمان اکرم راجہ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرے، تو باقی لوگوں کا بھی حال سلمان اکرم راجہ سے بھی گزرا ہوا ہے۔ حماد اظہر، شبلی فراز پر بھی، عمر ایوب، سب پر اب ویلاگ بناؤں گا، ہر ایک پر جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جو ہم نے کہا تھا۔ کیا سلمان اکرم راجہ نے سخت پریس کانفرنس کی؟ تو جواب ہے نہیں۔ حسن رؤف نے جب پریس کانفرنس کی، اس کے بعد حسن رؤف کی بہت اچھی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد رؤف حسن کے ساتھ جو ہوا وہ پورے پاکستانی تھا، لیکن اس کے بعد حسن رؤف کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، وہ بھی آپ لوگوں کے سب کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس پر جو اگلا ٹاپک بنائیں گے اس پر ہم عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی پوری تنقید اور اس پر جواب دیں گے، آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتائیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔